وہ یہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے، اللہ کا نام جانوروں کے ذبح کرتے وقت لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایک جان دے رہے ہیں، ایک جانور کی جان قربان کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو بہت سے اعمال کی صورتیں ہوتی ہیں، اب کسی عمل کی کوئی صورت ہے، کسی عمل کی کوئی صورت ہے، اللہ نے یہ عمل ایسے رکھ دیا کہ ایک جان اللہ کے لیے دی جا رہی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں یہ تھا کہ ہم اپنی جان اللہ کے لیے دیتے، لیکن اللہ نے ہم پر کرم فرما دیا اور ہماری جان کا بدل اللہ نے جانور کو بنا دیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کی جان اللہ کے لیے دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کے عمل کو قبول کر کے فرما دیا کہ چلو ہمیں یہ بھی قبول ہے، ہم اس کے بدلے ایک جان کے بدلے جان، ایک مینڈا بھیج دیتے ہیں، اس کو آپ ذبح کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اصل میں تو یہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے جانور کا ذبح کرنا کہ ہماری جان جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور ہمارا نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر قربان کرنے کا وقت آئے تو ہم اپنے نفس کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اور اس میں یہ سبق ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اپنے نفس کی نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اپنے نفس کے خلاف کریں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا قربانی کرو، اب نفس یہ کہتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، نفس یہ کہتا ہے کہ اگر قربانی کریں گے تو عید کے جوڑے اور کپڑے کہاں سے بنیں گے، نفس یہ کہتا ہے کہ اگر قربانی کریں گے تو عید کے موقع پر بریانیاں اور یہ اچھی اچھی چیزیں کہاں سے کھائیں گے، وہ تو قربانی میں پیسے لگ جائیں گے۔ تو اب نفس کی مت مانو بلکہ اللہ کی مانو۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو دیکھے کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ نفس جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو بھی سمجھے، اور اللہ کا حکم جو کچھ ہے وہ بھی سمجھے۔ اپنے رب کے حکم کے لیے اپنے نفس کو کچلنا یہی مجاہدہ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام قربانی کے جانوروں پر بلند کرو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام بلند کریں ان جانوروں پر جو اللہ ہی نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ عمل ہمیں اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ ہی کی عبادت کی یاد دلا رہا ہے کہ عبادت ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس معبود کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ساتھ صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ عبادت کا ایک طریقہ کسی کے لیے جانور ذبح کرنا، کسی کے تقرب کے لیے، یہ بھی ہم اللہ ہی کے لیے کریں گے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حکم کے سامنے جھکا دینا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے پست ہونے والے ہیں، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وہ خوش ہو جائے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے پست ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا مقصد قربانی کا ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے قربانی کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ قربانی کے اونٹ اور قربانی کی جو گائے ہے، فرمایا اللہ نے ہم نے اس کو شعائر اللہ میں سے بنا دیا ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دین کی خاص نشانیاں، اللہ کے دین کی تعظیم اور اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قربانی کے جانور بھی اپنے دین کے نشانات بنا دیے ان کو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی علامات اور نشانیوں کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ کوئی آدمی مسجد کا احترام کرتا ہے، بیت اللہ کا احترام کرتا ہے، مسجد نبوی کا احترام کرتا ہے، اسی طریقے سے جو مناسک حج ہیں ان کا احترام کرتا ہے، یہ سب شعائر اللہ ہے، اور انہی میں سے ایک شعائر اللہ قربانی کا جانور ہے۔ لہذا یہ جتنے قربانی کے جانور گلیوں کوچوں کے اندر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آدمی ان کا بھی احترام کرے، ان کی بدتعظیمی نہ کرے،
ان کو نہ ستائے، کیونکہ ان کو ستانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور ان کو دل سے برا سمجھنا یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایسے موقع پر کہتے ہیں یہ کہاں سے جانور جو ہے وہ باندھ دیے ہیں، جگہ جگہ جانور ہیں، گندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، برداشت نہیں کرتے۔ یہ برداشت نہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم جانور گلی کوچوں میں باندھتے ہیں تو صفائی کریں، اور صفائی کا خیال رکھنا یہ مسلمان کے اسلام کی نشانی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ جانور جہاں رکھا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو بو آئے گی، کچھ نہ کچھ تو وہاں میل کچیل ہوگا، بالکل 100% صفائی تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسے جانوروں کو ہم برداشت کریں، خوشی سے ان کو برداشت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے شعائر میں سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، لہذا فرمایا جب ان کو قربانی کرنے کے لیے صف میں کھڑا کرو تو ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹوں کو قربانی کرنے کے لیے ایک قطار میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ان کو نحر کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی فرمائے تھے، 63 اپنے دست مبارک سے قربانی فرمائے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس کو قربانی کریں۔ تو یہ کیسا مبارک عمل ہے کہ امام الانبیاء اپنے ہاتھ سے قربانی فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل منقول ہے یا اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، یہ کافی ہے۔ اور جو عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے تو کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے، اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا ہم اس کو تب مانیں گے جب ہم خود اللہ کی آواز کانوں سے سن لے کہ اللہ فرمائے یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا، سورہ اعراف میں تفصیل ہے، فرمایا 70 سرداروں کو لے آؤ، ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ اب 70 سردار آ گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو سنا، اللہ نے فرمایا یہ ہماری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہم تو تب مانیں گے جب حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں اور اللہ فرمائے کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو مانو۔ تو اب آپ دیکھیں جو عمل نہیں کرتا وہ کیسے بہانے تلاش کرتا ہے کہ وہ کہنے لگے ہم اللہ کو سامنے دیکھیں تب عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا اور ان سب کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ تو اس لیے جو عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو اس کے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ قرآن میں آ گیا فصل لربک وانحر، کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قربانی فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کے پاس 100 بہانے ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، بڑی عظیم آیت ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جتنے جانور ہیں ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچتا، بلکہ جو اللہ کے ہاں چیز پہنچتی ہے وہ ہے دلوں کا تقوی، دل کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو دل کا تقوی یہ ہے کہ انسان یہ نیت کر لے کہ میں یہ قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہے اخلاص، یہ ہے دل کا تقوی۔ اور جس کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنا عبادت کرنے والا ہوگا، اس کے دل کے اندر تقوی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال سمجھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور بڑا موٹا تازہ ہے، کسی نے 5 لاکھ کا بڑا جو ہے ایک بیل خریدا، اب اس میں گوشت بھی بہت زیادہ ہے، خون بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ذبح کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ بچائے، اس کی نیت یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ گوشت ملے اور ہم کھائیں، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ بڑا قیمتی جانور قربانی کرنے والا ہے، اگر یہ نیت ہوئی تو اب اس میں گوشت اور خون تو زیادہ ہے لیکن تقوی نہیں ہے، لہذا اب میزان عمل میں اس جانور کا وزن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ چھوٹا جانور ذبح کریں
لیکن دل سے نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی استطاعت تھوڑی ہے تو چھوٹا اگر کوئی آدمی غریب ذبح کر رہا ہے، لیکن دل میں اخلاص ہے، دل کے اندر یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو اب یہی جانور جس کا گوشت اور خون کم ہے، لیکن جب قیامت کے دن میزان عمل میں تولا جائے گا تو اس کا وزن بھاری ہوگا۔ کیونکہ پیچھے بھی عرض کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اعمال کی گنتی زیادہ ہو یا گوشت زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے، بلکہ اس کو تولا جائے گا ترازو کے اندر، اور ترازو میں اس کے عمل کا وزن زیادہ ہوگا کہ جس کے عمل کے اندر صدق اور اخلاص زیادہ ہوگا۔ تو صدق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیت خالص ہو، دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ میرا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ زیادہ گوشت کھاؤں، میرا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے زیادہ واضح ہو جاؤں کہ یہ قربانی کرتا ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس لیے جتنے کام اس کے خلاف ہیں وہ آدمی چھوڑے۔ چنانچہ اخلاص کو تباہ کرنے والی بعض چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا اخلاص کو ختم کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا دکھاوا کیا جائے۔ جیسے آج کل موبائل آ گیا تو اب اس کا فوٹو ہر ایک کو بھیجا جائے، ہم نے یہ قربانی کی جانور خریدا ہے، ہم اس کی قربانی کریں گے، سب کو بھیجا جائے تاکہ شہرت ہو زیادہ سے زیادہ۔ اس سے اخلاص کم ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر قربانی آپ نے اللہ کے لیے کر لی ہے تو اب انسان سب کو کہتا نہ پھرے کہ ہم نے تو اتنا جانور خریدا اور ہم نے ایسا جانور ذبح کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ یہ جو ہم ہے یا میں ہے، تو یہ اخلاص کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہم ذبح کریں گے، اس کے بارے میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی شرعاً ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو عید کے ان 3 دنوں کے اندر عاقل بالغ مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ تو اگر کوئی آدمی عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، اس پر نہیں ہے، اگر بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، مسافر ہو ان 3 دنوں میں تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اگر وہ ان 3 دنوں میں مسافر ہوں، یعنی مکہ مکرمہ میں ان کا قیام 15 دن سے کم کا ہے، پھر مدینہ جانا ہے یا واپس آنا ہے، تو ان پر پھر قربانی عید کی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں مقیم ہوں گے تو ان پر پھر عید کی قربانی بھی لازم ہے، اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں یعنی عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پھر حج کی قربانی بھی لازم ہے۔ البتہ حج کی قربانی صرف وہاں ادا ہو سکتی ہے، یہاں ادا نہیں ہو سکتی، اور عید کی قربانی جو ہے وہ یہاں بھی آپ ان کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد کی طرف سے یہاں قربانی کر لی جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے نوجوان یا مرد اور عورتوں میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی عورت کے پاس 2-3 تولہ سونا ہے۔ اب اگر قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کچھ نقدی بھی ساتھ ہے تو اگر 2-3 تولہ سونا اور کچھ نقدی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے قربانی کریں، ہمارے پاس تو نقد پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس سونے میں سے کچھ سونا آپ بیچ دیں، فروخت کر دیں اور اس پر قربانی ادا کریں۔ ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی جو ہے بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا، یہ سونا تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، وہی کل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، وہ تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں، تو لہذا آپ کو سونا بھی اگر ضرورت ہوگا اللہ عطا فرما دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ سونا کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ جیسے انسان کی ضروریات اصلیہ ہوتی ہیں، لہذا اس کو بیچ کر آدمی قربانی ادا کرے۔ اسی طرح اب آگے ان ایام کے اندر جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھا جانور خریدا جائے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس طرح 4 انگلیوں کو سے اشارہ فرمایا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصابع، کہ آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور فرمایا 4 قسم کے جانور ذبح نہ کرو، اس سے روکا گیا۔ ایک فرمایا العوراء البین عورها،
اندھا جانور جس کا اندھا ہونا واضح ہو. بعض جانوروں کی آنکھوں میں ایک آنکھ اندھی ہوتی ہے، کانی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کے کانوں کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کی آنکھوں کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں. اور دوسرا فرمایا العرجاء البین عرجها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو. تیسرا فرمایا المریضہ البین مرضها، کہ ایسا بیمار جانور جس کا بیمار ہونا واضح ہو. اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ العجفاء التي لا تنقى، کہ وہ جانور جو اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہا ہو، ایسا مریض جانور اس کو ذبح نہ کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے جانور ہیں، ان کو اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے. پھر اخلاص کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل محبوب ہے. اور فرمایا کہ خون زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا فتیبوا بہا انفسکم، اپنا دل اس پر